الحمد للہ وکفى سلام علی عبادہ الذین اصطفى 16واں پارہ سورہ مریم آیات مبارکہ 16 اور 17۔ آپ حضرات نے اللہ کی توفیق سے ان کی تلاوت کی۔ اللہ پڑھنے پڑھانے والے دونوں ان کا یہ عمل مبارک اور مقبول ہو جائے۔ الفاظ شریفہ کے معانی وذکر اور یاد کیجیے۔ فی الکتاب، کتاب میں کتاب سے مراد قرآن کریم۔ مریم، مریم کا مراد ان کی خبر۔ اذ انتبذت، انتبذت گرامر کی بات باب افتعال، اور یہ بنا ہے نبذہ سے، نون با زال، اس کا معنی ہے پھینکنا۔ انتبذہ اپنے آپ کو پھینکا، تو مراد کیا ہے؟ مریم نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا، من اہلہا، اپنے کنبے سے۔ اہل جس کو آپ انگریزی میں فیملی کہتے ہیں۔ مکانن، ایسی جگہ، شرقیہ، جو مشرقی جانب تھی، اور مراد بیت المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، فی پس یا تو یا سو، تو ہم نے، ارسلنا جمع متکلم کا صیغہ، فاتخذت من دونہم حجابا، فاتخذت تو انہوں نے بنایا، من دونہم ان کی جانب، حجابا ایک پردہ، حجاب پردہ۔ فَأَرْسَلْنَا تو ہم نے بھیجا، نا ہم نے، جمع متکلم کا صیغہ، الیہا ان کی جانب، ہا ضمیر جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہر، HER، یہی نا ملک صاحب، یہ وہ اسی کا ترجمہ ہے۔ روحنا اپنی روح، روح سے مراد یہاں حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الشعراء، آیت بس سنیں، سورہ الشعراء آیت کریمہ 193، 193 میں بھی روح کا لفظ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے رب العالمین نے بولا ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ القدر، انا انزلناہ، پڑھیے، اس میں بھی آیت شریفہ نمبر 4 میں روح کا لفظ تنزل الملائکہ، پڑھیے آگے، والروح، وہاں بھی مراد اللہ بہتر جانے حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اور کس کس جگہ ہے حافظ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے بھیجا ان کی جانب، یعنی بی بی مریم کی جانب، روحنا اپنی روح کو، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ فتمثل، تمثل اس کا معنی ہے فی، پس یا تو یا سو، سو انگریزی والا نہیں، سو جو اردو میں لکھتے ہیں سین واو،
اور میرا خیال ہے وہ سو بھی اسی معنی میں ایس او بھی بھائی صاحب لہا ان کے لیے. کون کن کے لیے؟ ابھی سنا آپ نے ہا سے مراد ضمیر مؤنث کا صیغہ ہے اور یہ مراد ہے بی بی مریم. تو اس نے صورت اختیار کی ان کے لیے بشرن انسان کی سویہ مکمل. بامحاورہ ترجمہ عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں. اور آپ کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے کنبے سے اپنے آپ کو دور کیا مشرقی جانب ایک جگہ میں، تو اس نے ان کی جانب ایک پردہ بنایا، تو ہم نے ان کی جانب اپنے روح کو بھیجا، تو اس نے ان کے لیے کامل مکمل بشر کی صورت اختیار کی. ان دو آیات کریمہ کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے چند ایک ٹوٹی پھوٹی گزارش ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بی بی مریم ان کے ذکر سے پہلے ہم نے سورہ طٰہٰ کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 15 تک کن کا ذکر پڑھا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا. قرآن کریم میں اللہ بہتر جانے بعض مفسرین نے لکھا دو اور مقامات پر بھی ان دونوں کا ذکر، بی بی مریم اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ایک جگہ آیا ہے. ان میں سے ایک تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت شریفہ 35 آیات شریفہ 35 سے 40 تک. دوسری جگہ سورہ الانبیاء 17واں پارہ آیات کریمہ 99 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 90 یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اور تیسری اس کو جگہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں سوال یہ ہے تاکہ نئے آنے سوال والی ویڈیوز کا اعتراض کے لیے نوٹیفیکیشن نہیں، آپ کو موصول ہو لا سکے. یسأل جزاکم عما اللہ خیر. یفعل وهم یسألون. اللہ جو کرتے ہیں ان سے پوچھا نہیں جاتا. کون پوچھ سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے بڑا ہے؟ یہ جو کیا کیا بولیاں بولتے ہیں رب کی کتاب کے بارے میں، اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ حقدار ہے. اور اللہ تعالی ہمیں اس سے پہلے موت دے دے. ایسی زندگی اللہ نہ ہم میں سے کسی کو دے، نہ ہماری اولاد اور نسلوں میں سے. ان کو اللہ ہدایت دے. تو کیوں ایک جگہ کیا؟ یہ کیوں کس لیے ہے؟ سمجھنے کے لیے. تو سمجھنے کے لیے کیوں کہنا پسندیدہ ہے، لیکن ہر بات میں نہیں. تو سمجھنے کے قابل. اب اللہ کی صفات کے ذات کے بارے میں کیوں کہنا؟ نہ کہیں اور لے جائے. بعض علماء نے ان دونوں کے ایک جگہ ذکر کرنے کی ایک سے زیادہ وجوہات بیان کی. دو علماء کی بیان کرنا میرے پاس سے نہیں ہے، سن لیتے ہیں. نمبر 1، معراج کے بارے میں حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے.
دونوں کی والدہ آپس میں بہن بہن تھی. تو یہ ایک مناسبت جو میں نے پڑھا میرے خیال میں بڑی معقول ہے. دوسری مناسبت یعنی کیوں آیا ہے، اس کی دوسری وجہ کہ دونوں کے واقعات میں رب ذوالجلال کی قدرت اس کا عجیب اظہار ہے. زکریا علیہ السلام کو جو بیٹا ملا اور جن کی 14 خوبیاں کل کے سبق میں ہم سن چکے ہیں، اور اللہ جانے کتنی ہیں، دعویٰ تو نہیں نا کہ اس سے زیادہ ہے، جو سن چکے ہیں. کیا ان میں اللہ کی قدرت جو زمینی اسباب کے بغیر ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے. اور عیسیٰ اور بی بی مریم کا بچے کو جنم دینا، اس میں بھی اللہ کی قدرت کا عجیب اظہار ہے کہ نہیں؟ اللہ جانے. جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان سے پہلے انسانیت نے قدرت کا یہ نمونہ نہ دیکھا. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. اما حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر، ان سے پہلے کسی کو پتا ہو تو بتلائے. اللہ کی قدرت کا ایسا اظہار ہے جو میرے محدود علم کے مطابق اس سے پہلے نہ تھا. اور زکریا علیہ السلام کے حوالے سے جو رب ذوالجلال کی قدرت ہے اس کے بارے میں ابھی تازہ ہم اپنے اسباق میں سن اور سنا چکے. مریم، ان کی شان جو بیان ہو رہا ہے وہ ان کی شان ہی شان ہے. ایک حدیث شریف سن لیتے ہیں. امام مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں کامل بہت سے ہوئے، اللہ جیسے چاہیں ویسے ہوتا ہے. ہم ایسے ناکارے وہ بھی بہت ہیں. مردوں میں کامل بہت ہوئے لیکن عورتوں میں کامل 2 کا ذکر فرمایا. ایک آسیہ فرعون کی بیوی اور ایک مریم عمران کی بیٹی. یہ مریم جن کا ذکر ہو رہا ہے بڑی شان ہے. اور اس کے بعد فرمایا وہ بھی سن لیں اسی حدیث میں، اور یقیناً عائشہ کی فضیلت رضی اللہ عنہا عورتوں پر یعنی باقی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سارے کھانوں پر سرید کی ہے. سا را یا دال. سرید کیا ہے عبداللہ جی؟ گوشت کے سالن میں بگوئی ہوئی روٹی. اب بھی عربوں کے ہاں موجود ہے اور ان کے ہاں اس کھانے کی ایک خاص شان ہے. یہ جو ران صاحب کو کافی پتہ ہے، یہ برگر شرگر یہ وہ ایک دن پیچھے کھانے چلے گئے تھے. اتنے زیادہ ہمارے ساتھی شکریہ. تو یہ اس قسم کی چیزیں عرب نہیں جانتے تھے. خالص سودے یہ چیزیں جاننے والوں نے ایک طرف اسپین تک اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے جھنڈے گاڑے اور ایک طرف سندھ، ملتان، کابل اور چین تک پہنچے. برکت ٹائپ تھے. تو ان کے ہاں ایک جس کھانے کی
جن کھانوں کی بڑی شان ہے ان میں سے گوشت کے سالن میں بگوئی ہوئی روٹی ہے. شاید یہاں بھی کچھ لوگ تجربہ کرتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بیان کی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ نہیں، اللہ جانتے کہ ان کی محبت اور احترام اسے محروم نہیں کیا. اللہ ایسا سین نہیں نہ دے، ایسا دل ہی نہ دے. اور صرف عائشہ کی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہا تمام ازواج مطہرات کی، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور ان کی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی. اللہ وہ سینہ نہ دے جو ان سب سے محبت نہ کرے. یہ الگ بات ہے، وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک پہنچنا لازم ہے، آپشنل نہیں ہے، لازم ہے. اللہ مرنے سے پہلے ان پاک باز خواتین کی محبت سے ہمارے اور ہمارے کنبوں کے سینے اور امت کے سینے لبریز کر دیں. ان کی محبت خیر کی نشانی ہے، اللہ اس سے محروم نہ کرے. ایک اور بات، اور وہ بھی سمجھنے کی، اس سے آگے اللہ بات کرنے کی توفیق ہی نہ دے. پھر بھی مریم نے اپنے کنبے سے الگ تھلگ رہنا کیوں پسند کیا؟ غیر شادی شدہ عورت اور اپنے کنبے سے آج بھی الگ ہونے کا، جوان بچیاں فیملی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، الگ کمرہ مانگتی ہیں. صرف کمرہ مانگتی ہیں، اس سے آگے بھی کوئی پرمیشن کے بغیر اندر نہ آئے. اس نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے، نماز تسبیح پڑھنی ہوتی ہے. بات کریں اس دھوپ، آگے میں نہیں کچھ کہتا، کچھ میں ٹھیک سمجھ جا رہا ہوں. ہے اجازت اندر جانے کی؟ ماں بیچاری مسکین نہیں اور بیج اسی کا اور اس کے ڈیڈ کا لگایا ہوا ہے. اپ گریڈ انسٹیٹیوشن اور کیا اور کیا اور کیا. بیج عام طور پر شیخ السلام جی کس نے بویا ہے؟ پڑوسیوں نے بویا ہے؟ گورنمنٹ نے بویا ہے؟ اس بارے میں ماشاء اللہ بڑے فصیح ہیں، اپنے بارے میں بات کریں. اللہ سے ڈریں. اللہ نے اس لیے مال دیا کہ اولاد کے گردنوں پر چھری پھیرے اور پھر روئیں. کار صاحب پھر روتے ہیں کہ ہنستے ہیں؟ نہ بول سکتے ہیں نہ چپ کر سکتے ہیں. اس لیے نہیں الگ ہوئی. یہ گھروں میں فیشن ہے کہ نہیں جی؟ نہ جوان لڑکے اجازت دیتے ہیں اور نہ لڑکیاں. کس لیے؟ چلو سائنس ہی پڑھ رہے ہیں پھر بھی کوئی بات ہے. اس لیے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. موبائل کو ماں ہاتھ لگا کے دیکھے، خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے. موبائل میں اس نے ایسے ایسے وظائف جمع کیے جو اس نے چیزیں کاٹ کاٹ کے بات ہے کر دیکھی. خودکشی کر رہے ہیں ہم خود. اسی پر بات کو روکتے ہیں. اللہ ہماری خیر کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واصحابہ واہل بیتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.